بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اس کی فضیلت، اہمیت اور اس صورت میں ذکر کیے جانے والی چند اہم موضوعات کی بات ہوگی، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو مکمل سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج کے اس وظیفے میں، آج کی اس ویڈیو میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کا ذکر ہے۔ اس سورہ کی مدد سے ہم اپنے لیے اولاد کا حصول اور اولاد نرینہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سورت کی وجہ تسمیہ، شان نزول اور اس کے اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ سورہ مریم مکی سورت ہے اور اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اگر ہم اس کے وجہ تسمیہ یعنی نام پڑھنے کی وجہ پر غور کریں تو اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ مفصل بیان ہوا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے اہم موضوع توحید، بعثت اور یوم آخرت یعنی جزا کا ذکر ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ کے وجود، توحید، بعثت و جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر فرمایا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ، اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا مانگنے سے پہلے یا اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ، موجزانہ انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پاکدامنی کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر جو کہ مشرک تھے، اور اس کے والد کی طرف سے ان کے والد کی طرف سے دی گئی دھمکیوں کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ، سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی تھی، بانجھ بھی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور اہلیہ کی عمر 98 سال تھی۔ بظاہر اب اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں نے اللہ تبارک کے حضور اپنے ہاتھ بلند کیے۔ گویا اس صورت کو ہم بنیادی طور پر اولاد کے حصول کے لیے ہم اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں، جو ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں 3 باتوں کا ذکر کیا تھا انہوں نے۔ پہلا یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، یعنی جب بھی ہم اللہ سے مانگیں تو اپنی کمزوری کا اظہار کریں۔ دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں فرمائی۔ گویا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اس دعا سے میرا مقصود دین کی منفعت ہے کہ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے بیٹا مانگ رہا ہوں۔ تو گویا کہ اولاد کا حصول اگر ہم مانگیں تو اس نیت سے مانگیں کہ وہ اولاد خواہ نرینہ ہے یا لڑکی ہے، کسی بھی حالت میں اولاد ہوگی تو دین کی خدمت کرے گی۔ پھر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی تھی انہوں نے کہ ایسا بیٹا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ گویا کہ اس کائنات کے اندر انسان کے آنے کا وجود یا وجہ یا مدعا بیان کیا کہ رب کی رضا اور رب کے مخلوق کی رضا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا عجیب قصہ یہ ہے کہ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی، کیونکہ ان کے والدین توالد و تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی اور ان کی والدہ باقرہ تھیں۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ بھی بتایا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئی، کیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں جھانکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا،
کیسے ان پر حضرت حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے لگے، تہمت لگانے لگے، الزام لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا جو کہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ بول اٹھا، انی عبداللہ، اور اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا، انی عبداللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیائے رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر، جبکہ ابھی آپ بولنے کی عمر میں نہیں پہنچے تھے، موزانہ انداز میں وہ اللہ کی پاک دامنی بیان فرمائی کہ آپ کی زبان سے پہلا کلمہ نکلا، انی عبداللہ۔ گویا غلط قسم کی عیسائیوں کی کھڑی ہوئی باتیں شرکیہ عمارت کو درام سے گرا گئے۔ اس کے بعد 6 معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ پہلا معجزہ یہ کہ انہوں نے ماں کی گود میں فرمایا، میں بندہ ہوں رب کا، نہ کہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا اعزاز یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچواں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرمانبردار، عزیز و اقارب کا خدمتگار، میری طبیعت میں توازن ہے، نہ کہ کبر اور غرور۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عیسائیوں کے لیے خاص تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہودی نے معاذ اللہ ابن زنا کہنا شروع کر دیا، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو رد کیا۔ اللہ پاک نے سورت کے اندر جہاں بڑی عمر والوں کو اولاد عطا فرمانے کا ذکر کیا، وہاں بغیر باپ کے بھی اولاد دے کر حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی پاکدامنی کو بھی بیان کیا۔ ناظرین گرامی، اس صورت کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر ہم اس صورت کے وظیفہ پر بات کریں تو اس صورت کا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حصول کے لیے کہ ہماری اولاد ہمیں اللہ پاک عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد ہو، جن کی اولاد ہے وہ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہوں، یا کسی بھی قسم کی ایسی حاجت جو کہ اولاد کے سلسلے میں ہے، یا پھر اولاد ہے لیکن اولاد شرارتیں کرتی ہے، اولاد تنگ کرتی ہے، اولاد روتی ہے، یا اولاد جو ہے شفا اور رحمت نہیں ہے، اس سلسلے میں یہ صورت بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ روزانہ پڑھیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھ لیں۔ چند دنوں میں اگر بے اولاد ہیں تو حمل ٹھہر جائے گا، اولاد ہے تو اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اولاد نرینہ کے لیے پڑھتے ہیں تو ہفتے کے محسوس دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ مریم جو کہ فضیلتوں والی صورت ہے، اس کی خاص خاص فضائل اور اس کے خاص خاص مضامین ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل اپنی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔